الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یروشلم فلسطین، حصہ 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز منگل 16 ربیع الاول شریف 1445 ہجری اور 3 اکتوبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یروشلم فلسطین کے عنوان پر جاری ان پروگراموں میں ہم بات کر رہے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قاتل جودا تھا، اور آج کے پروگرام میں ہم مزید یہ عرض کرتے چلیں کہ جب یہودی یہ کہتے ہیں کہ یوسف کو معاذ اللہ قتل کرنے کی سازش گاد یا ریوبن کی تھی اور جودا نے تو ان کو بچانے کے لیے فروخت کیا تھا، تو یہاں یہ بھی نقطہ اہم ہے کہ جب گاد اور ریوبن اس موقع پہ کنویں پر موجود نہ تھے، تو جب وہ قافلہ آیا اور جودا نے یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا غلام بنا کر کے، تو یہاں پہ سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ جودا کسی قافلے کا انتظار کیوں کرتا رہا، خود رسی ڈال کے یوسف علیہ السلام کو باہر نکال کے بچانے کی کوشش کیوں نہ کی؟ قافلے کا آنا، جودا کا انتظار کرنا، پھر اس کو قافلے کے ہاتھ بیچ دینا، یہ سب وہ مشکوک بیانات ہیں جس سے شک کا ایک پہلو یقین میں بدل جاتا ہے کہ جودا یوسف علیہ السلام کو اگر بچانا چاہتا تھا تو وہ پہلے ہی قافلے کے آنے سے پہلے ہی رسی ڈال کے انہیں نکال لیتا، یعنی وہ قافلے کا انتظار کیوں کرتا رہا۔ چلیں جودا کے حوالے سے ہم یہودیوں ہی کے ڈاکومنٹس میں سے پچھلے کچھ پروگراموں میں سے ذکر کرتے آ رہے ہیں، ٹیسٹامنٹس آف دا 12 پیٹریارکس، آرٹیکل کا نمبر ہے 14344، 14344، اور یاد رہے کہ جوئش انسائکلوپیڈیا ہولوکاسٹ سے پہلے کا ڈاکومنٹ ہے، بال فور ڈیکلیریشن سے پہلے کا ڈاکومنٹ ہے، اور انتہائی اہم اس لیے ہے کہ زائونسٹ موومنٹ کے بننے کے فوری بعد لکھا گیا ڈاکومنٹ ہے۔ تو 12 پیٹریارکس یعنی اس آرٹیکل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کو 12 پیٹریارکس لکھا گیا ہے، اور ہر ایک نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں ایک ایک کتابچہ لکھا، اپنی ایک سٹیٹمنٹ لکھی کہ میں نے زندگی میں یہ اچھا کیا، یہ برا کیا، اور ان ٹیسٹامنٹس کا کانٹینٹ اس طرح سے ہے: In each testament, the patriarch first narrates his own life, dwelling on his virtues or his sins. Next, he exhorts his descendants to emulate the end and to avoid the other. یعنی وہ اپنی اچھائیوں اور برائیوں کا ذکر اس انداز میں پیٹریارک کرتے ہیں تاکہ ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان اچھائیوں کو بھی جان لیں اور برائیوں اور گناہوں سے بھی بچ جائیں۔ تو اس آرٹیکل کے حوالے سے مختلف پہلو جو یہودیوں نے جوئش انسائکلوپیڈیا میں لکھے ہیں، جب وہ نیو ٹیسٹامنٹ کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جوئش ورکس اپروپریٹڈ اینڈ ری ماڈلڈ بائی دا چرچ، یعنی یہودی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ نیو ٹیسٹامنٹ میں، جس کو کہ عیسائی بڑا اہم سمجھتے ہیں، یہودیوں کا الزام ہے کہ اس میں چرچ نے بہت سی تبدیلیاں کر دی تھیں۔ اچھا، اگر ہم چرچ والا حصہ چھوڑ دیں اور جس حصے کو یہودی خود اپنا حصہ کلیم کرتے ہیں، جسے وہ جوئش ڈاکومنٹس لکھ رہے ہیں اسی آرٹیکل میں، اس کے ہم 2-3 پیراگرافز کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں نے 12 ڈاکومنٹس لکھے، ان کے ایڈیشن دیکھیں کہاں کہاں دستیاب ہیں۔ 10th سینچری کیمبرج مینوسکرپٹ، یعنی 10ویں صدی کا کیمبرج انگلینڈ کا ایک نسخہ دستیاب ہے۔ پھر
12th سینچری کا بھی کوئی نسخہ دستیاب ہے ویٹیکن کا. ویٹیکن یاد رہے کہ یورپ کا الگ شہر ہے، کیمبرج انگلینڈ میں ہے. اسی طرح اور بھی یعنی انہیں جو ٹیسٹامنٹ ملے، اولڈ آرمینیا بھی ایک ملک ہے یورپ کا ہے. پھر این اولڈ سلیوونک ورژن آلسو ایگزسٹ، سلیوونیا کا ورژن بھی موجود ہے. جارجین ورژن، یعنی کہ یہ مختلف ورژن ہیں جو کہ دستیاب ہیں 12 پیٹریارکس کے حوالے سے، اور یہ مختلف صدیوں کے لکھے ہوئے ہیں. کوئی 10ویں صدی کا، کوئی 12ویں صدی کا، اور پھر مختلف خطوں کے. کوئی آرمینیا میں بیٹھ کے لکھا گیا، کوئی انگلینڈ میں بیٹھ کے لکھا گیا، یا وہاں سے نکلا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب مزید وہ لکھتے ہیں کہ جینیسس کے مطابق، جو کہ ان کی ایک اہم بک ہے، A new critical edition taking account of the recovered Semitic text of the Greek codex in Athos, Patmos, Paris and Rome and of the ancient Armenian and Slavonic versions is being prepared. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایتھوس شہر ہے، پیٹموس، پیرس، روم، ان شہروں میں سے جو نسخے نکلے ہیں، ان نسخوں میں سے آرمینیا میں سے، سلوونیا میں سے، پیرس میں سے، روم میں سے جو سابقہ صدیوں کے نسخے نکلے ہیں، ان کو ملا کر کے اب ایک نیو کرٹیکل ایڈیشن از بینگ پریپیئرڈ. تو یاد رہے کہ آج اگر یہ 20ویں صدی میں یا 21ویں صدی میں ایک نیا کرٹیکل ورژن بناتے ہیں تو اٹ مینس کہ ڈیفینیٹلی وہ پچھلے 12 پیٹریارکس کا لکھا ہوا نہیں ہوگا، یہ ان کی نئی ایڈیشن ہوگی. اور یہ خود یہودی اقرار کر رہے ہیں کہ وہ یہ کام کریں گے. اور کیونکہ یہ 1901 سے 1906 تک کا لکھا ہوا ڈاکومنٹ ہے اور آج 2023 ہے، اس سے ہم یہ مزید گمان کر سکتے ہیں کہ ان 100 سالوں میں یہودی اتنی باتیں بدل چکے ہیں کہ اب زائونسٹ موومنٹ کے بنیادی جو مقاصد ہیں ان کو بھی چھپا دیا گیا ہے. وہ کیا کیا چھپایا گیا ہے انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بات کریں گے. آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جودا کے قاتل ہونے کے حوالے سے اگر 12 پیٹریارکس کی سٹیٹمنٹس کو، ٹیسٹامنٹس کو دیکھا جائے تو یہ پیٹریارکس کے جو سٹیٹمنٹس ہیں جو کہ مختلف زاویوں سے یہودیوں اور صہیونیوں کے جھوٹ کو ظاہر کرتے ہیں، اس کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے جس کو آپ سنیں سمجھیں کہ جوئش ڈاکومنٹ کا جو پیراگراف ہے، یعنی کہ جس میں یہودیوں کا کلیم ہے کہ یہ حصہ چرچ نے نہیں بدلا، عیسائیوں نے نہیں بدلا، یہ یہودیوں کا حصہ ہے، یہودیوں کے لکھے ہوئے ڈاکومنٹس کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو وہاں پہ آپ غور کریں، لفظوں پہ آپ کو حقیقت سمجھ آئے گی کہ ان کا جھوٹ پکڑنا کتنا آسان ہے. اچھا، سب ٹائٹل ہے جوئش ڈاکومنٹس، اندر لکھا ہوا ہے اپارٹ فرام کرسچین انٹرپولیشنز، اگر ہم عیسائیوں کی عدل بدل کو چھوڑ دیں، دیز ٹیسٹامنٹس آر جوئش ڈاکومنٹس. پھر بھی یہ ماننا پڑے گا کہ یہ جو 12 ڈاکومنٹ ہیں یہ یہودی جوئش ڈاکومنٹ ہیں. کون سے؟ ٹیسٹامنٹس آف دا 12 پیٹریارک کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اس میں عیسائیوں کی رد و بدل کو چھوڑ بھی دیا جائے تو بھی بنیادی طور پر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ یہودی کاغذات ہیں، یہودی ڈاکومنٹس ہیں. پھر آگے لکھا ہوا ہے یہ یہودی ڈاکومنٹس، جوئش ڈاکومنٹس، پھر کوما، اوریجنلی ریٹن ان ایرامائک اور ہیبریو، یا تو یہ ایرامائک زبان میں لکھے گئے تھے اور یا ہیبریو، یا یہ ان کی حنفی ہیبریو لینگویج میں لکھا گیا تھا. پھر آگے لکھا ہوا ہے سیمی کولن کے بعد اینڈ ان دا جینیزا آف اولڈ کائرو، یعنی مصر میں سے جو فریگمنٹس آف دا اوریجنل سیمیٹک ٹیکسٹ ہیو بین ڈسکورڈ، یعنی مصر کے شہر قاہرہ میں سے بھی سیمیٹک لینگویج کے کچھ نسخے نکلے ہیں. اب یہیں سے آپ اس کو انالیسس کرنے کی کوشش کریں کہ کہیں یہ گریک یعنی یونان کے نسخے کا ذکر کرتے ہیں، کہیں سلووینیا کے نسخے کا ذکر کرتے ہیں، اور جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے وہاں پہ یہ 3 زبانوں کا ذکر کرتے ہیں، ایرامائک لینگویج کا،
ہیبریو لینگویج کا، سیمیٹک ٹیکسٹ کا۔ تو اب غور کریں، یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یروشلم شہر کی تباہی 2 مرتبہ ہوئی تھی۔ 583 سے 586 قبل مسیح میں ایک دفعہ تباہی ہوئی، یہودیوں کو وہاں سے نکالا گیا، یہ دنیا بھر میں پھیل گئے۔ پھر اس کے بعد یہ دوبارہ ایران کے ایک بادشاہ سائرس کی مدد سے دوبارہ واپس آئے، پھر دوبارہ یہاں پہ آباد ہوئے، اور پھر جب حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس کے بعد یہ 70 عیسوی میں دوبارہ یروشلم کو رومنز نے تباہ کیا، اور اس کے بعد یہ پھر سے وہاں سے بھاگ گئے۔ تو 2 بڑی تباہیوں کا ذکر ملتا ہے، 70 AD کا اور 583 سے 586 قبل مسیح کا۔ اب آپ غور کریں کہ ان کا جھوٹ پکڑنا کتنا آسان ہے۔ تباہی ہوئی 2 مرتبہ، اور دونوں مرتبہ کی تباہی یہ 12 پیٹریارکس کے زمانے کے صدیوں بعد کے واقعات ہیں۔ یعنی اگر 2 تباہیوں کو مان لیا جائے، جو کہ یہودی خود کہتے ہیں، دنیا بھی مانتی ہے کہ جی 2 مرتبہ تباہی ہوئی تھی، اور یہ بھاگ کے وہاں سے یورپ اور ایشیا اور افریقہ کی طرف پھیل گئے تھے۔ تو جب یروشلم کی تباہی ہوئی، اس کے بعد یہ یورپ، ایشیا، افریقہ میں پھیلے، اس کے بعد انہوں نے مختلف زبانیں سیکھی مقامی، اس کے بعد انہوں نے مختلف مقامی زبانوں میں نسخے خود سے لکھے۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ بعد میں آنے والی صدیوں میں مختلف زبانوں میں، مختلف صدیوں میں جو لکھے ہوئے نسخے ہیں، یہ دراصل 12 پیٹریارکس کے اپنے لکھے ہوئے نسخے نہیں ہیں۔ کیونکہ وہ اتنی مختلف زبانوں میں کیوں ہیں؟ مختلف زبانوں میں لکھے ہوئے نسخوں کا نکلنا یہ خود ایک تضاد ہے، ایک جھوٹ ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہودی اور صہیونی ڈرامہ کر رہے ہیں، دجل کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں کہ اتنی مختلف زبانوں میں نسخے کیوں نکلے۔ اصل جو نسخہ ہے وہ تو ایک زبان میں ہونا چاہیے۔ اس حقیقت کو آپ پھر سمجھیں، غور کریں۔ 70 عیسوی میں تباہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی ہوتی ہے، اس سے اور پیچھے چلے جائیں ماضی میں۔ 583 سے 586 قبل مسیح میں تباہی ہوتی ہے، لیکن اس 583 قبل مسیح سے پہلے کے جو بھی بنی اسرائیل تھے، جو بھی وہ 12 قبیلے تھے، جو بھی وہ یہودا کے لوگ تھے، وہ سب تو یروشلم اور فلسطین کے اس قرب و جوار میں رہ رہے تھے۔ یعنی خود یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے جب یہاں پہ ریاست یعنی بنائے بیٹھے تھے، فلسطین ریاست پہلے سے موجود تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے موجود تھی، اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے خود زندہ تھے، اس وقت تو 583 قبل مسیح والی تباہی ہوئی کوئی نہیں۔ یہ تو یہاں سے بھاگ کے یورپ کی طرف گئے کوئی نہیں، نہ ایشیا گئے نہ افریقہ گئے۔ یہ تو 12 بیٹے وہ ہیں جو یا مصر گئے یا پھر ادھر یہ فلسطین میں رہے۔ تو جب یہ فلسطین میں رہے اور ایک ماں باپ کی اولاد تھے، تو ان سب کے نسخے ایک زبان میں ہونے چاہیے۔ یہ ہے وہ اہم نقطہ جو آج کے جوانوں کو، بوڑھوں کو، حتیٰ کہ بچوں کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ تباہی ابھی ہوئی کوئی نہیں، 12 پیٹریارکس ابھی فلسطین چھوڑ کے بھاگے کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے، ایک ہی گھر میں پلے بڑھے، ایک ہی ماں باپ سے زبان سیکھی، تو ان سب کی زبانیں مختلف کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ ہے وہ جھوٹ جس سے صہیونیوں کے جھوٹ کا پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ پھر سنیں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اوریجنل جو ٹیکسٹ ہے واز ریٹن ان ایرامائک اور ہیبریو لینگویج، اور پھر آگے جا کے اوریجنل سیمیٹک ٹیکسٹ کا ذکر کرتے ہیں، تو 3 مختلف زبانوں کا ذکر اس بات کا ثبوت ہے کہ یہودی جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیونکہ جب وہ 12 پیٹریارکس یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تباہی سے پہلے فلسطین میں موجود ہیں، ایک گھر میں پیدا ہوئے، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اکٹھے وہاں پہ زندگی گزاری، تو ان کی زبانوں میں ان کے جو لکھے ہوئے نسخے ہیں وہ 3 مختلف زبانوں میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔